ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسجد کی دیوار ہے، اس کے اوپر آیات لکھی ہیں تو ان کا عکس جو ہے نیچے ٹائلوں پر آتا ہے. اب جب ہم ٹائلوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ عکس پہ گویا کیسا لگتا ہے جیسے آیت پہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں شدید ترین بے ادبی ہے، بالکل بے ادبی ہے بہت بڑی. جیسے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے نقش کی تعظیم کی جاتی ہے. اب یہ اصل نالین تو نہیں ہے، اس کا ایک نقش ہی ہے نا. اسی طریقے سے جو آیت کا عکس زمین پہ پڑ رہا ہے، اگرچہ آیت اوپر لکھی ہے لیکن یہ عکس تو ہے، اس پہ اللہ لکھا ہے فرض کر لیں، وہ یہاں محمد ظاہر ہو رہا ہے اور اس پہ آپ کھڑے ہو گئے. کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بے ادبی نہیں ہے؟ اگر آپ ایسا کریں اپنے ابا جان کی فوٹو لگائیں، ان کا عکس نیچے آئے، اس فوٹو کے منہ کے اوپر آپ اپنے پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھیے قلبی حالت کیا ہوگی. ایسی کمیٹی والے شدید ترین گناہگار ہوں گے اور ان کو عذاب آخرت سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. فوراً سے پیشتر ان آیات کو ختم کر دیں یا ان ٹائلوں کے اوپر دری بچھائیں تاکہ اس کا عکس نہ پڑے، ورنہ یہ سب کے سب گناہگار ہوں گے. اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ علماء کرام نے دیوار قبلہ پر کچھ لکھنے سے منع کیا، کیونکہ نماز پڑھتے پڑھتے اس پہ توجہ جاتی ہے. دیگر بات یہ کبھی آپ مسجد دھوئیں گے تو اس پر جو پانی لگ کر گرے گا، یہ پانی جب آیات وغیرہ پہ لگتا ہے تو یقینی سی بات اس میں ایک برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بابرکت پانی آپ کے پاؤں میں اور پھر نالیوں میں جائے. یہ جو تعویذات ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ اس میں پانی میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس تعویذ میں جو لکھا ہوتا ہے پانی اس سے مس ہوتا ہے تو پانی بابرکت ہوتا ہے، ہم پیتے ہیں تو برکت پیدا ہوتی ہے. تو ایسے اگر دیوار کے اوپر لکھی آیات اور اس پہ پانی پڑ رہا ہو اور اس پہ پانی پڑ کر زمین پر آئے گا تو کیا وہ بابرکت نہیں ہو جائے گا اور وہ پانی پاؤں میں جائے؟ اب تعویذ کا پانی تو آپ بڑے احتیاط سے رکھیں، جو بچ بھی جائے تو اس کو گملے میں ڈال دیں، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہ کریں. ایسے ہی مسجد کے باہر دیواروں کے اوپر آیات لکھوا دینا یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. بارش آتی ہے، بارش کا پانی پڑتا ہے اور وہ پانی نالیوں کے اندر آتا ہے، قدموں کے اندر آتا ہے، بعض اوقات گٹر کا پانی اس میں شامل ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. علم سیکھنا چاہیے، ادب سیکھنا چاہیے، اسی سے انسان کو برکات حاصل ہوتی ہیں. لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کمیٹی میں آنے کے بعد سب سے بڑا مفتی اعظم وہی ہوگا جو کمیٹی کے اندر آ جاتا ہے. ہر ایک نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں، انہیں اگر سمجھائیں تو کمیٹی کا صدر صاحب سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی مسجد کا اگر امام عالم بھی ہے، خطیب بھی ہے، مفتی بھی ہے، لیکن وہ چونکہ وہ لوگوں کے چندے سے ان کو سیلری دے رہے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ ہمارا نوکر ہے، اور پھر اس کی بات کی اہمیت ہی ان کی نگاہوں میں نہیں ہوتی، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے لوگ شدید ترین خطرے کے اندر ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کمیٹی والے پھر ہدایت قبول نہیں کرتے بلکہ امام کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ کلام کریں، یہ بات نہ کریں، وہ بات نہ کریں. ارے بھائی آپ عام آدمی ہیں، آپ کو کیا پتہ دین کا کیا معاملہ ہے؟ اور پھر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ خطیب صاحب سمجھائیں تو دوسرے دن ان کو کہتے ہیں آپ چھٹی کریں، دوسرے آدمی کو لے کر آئیں جو ہمارے سامنے بالکل خاموش اور بدو بن کر رہے اور ہمارے لوگوں کے چندے سے دیے گئے تنخواہ کو ہماری گویا کہ سیلری سمجھ کر ہمارے سامنے نگاہ بھی اٹھا کر کلام نہ کرے. اس تکبر کے ساتھ اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کرے گا تو یقیناً آخرت میں جواب دہ ہوگا.